غزالہ صاحبہ، آپ سے اچھی اگزامپل یا علامت خواتین کے کردار کی معاشرے میں ہو نہیں سکتی. ماشاءاللہ جس طرح سے آپ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں تک آنے میں آپ کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو پاکستانی معاشرے کو سوچ کر ذہن میں آتی ہیں کہ نہیں یہاں تو عورت ان مرحلوں سے ضرور گزرے گی تو ہی کہیں آگے پہنچے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ غزالہ ہے اور میں SHO ساحل ہوں اور میل اسٹیشن پہ کمانڈ کرتی ہوں. میرے انڈر کمانڈ کم از کم 92 میلز آفیسرز پولیس والے ہیں جو میرے انڈر کمانڈ کام کرتے ہیں. اور یہاں تک آنے میں مجھے بہت ساری پریشانیوں کا اور بہت سارے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس میں میں نے اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھا ہے. اتنا ماڈرن، اتنا آزاد ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھا ہے. میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں بچوں، آزادی تو ہمیں ہمارے گھر والوں نے دے دی، لیکن اس میں ہم کن حالات میں، جیسے کہ یہ تصویروں کا اور یہ جو ویڈیوز کی جو بات ابھی چل رہی تھی، یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. جب کوئی آپ سے اس طرح کے سوالات کرتا ہے یا آپ سے اس طرح کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت ہی نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ ایک مذاق کر رہا ہے. جب یہ بات آ جائے تو اس پہ آپ نے ڈٹ جانا ہے. کوئی اس طرح کے ایشوز آئیں تو آپ نے بالکل وہاں سے کٹ آف کرنا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں نہ تو اتنا پولائٹ ہونا ہے کہ دوسرا ہم پر حاوی ہو جائے، اور نہ ہی اپنی ٹون ایسی رکھنی ہے کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچائیں. تھینک یو سو مچ. مفتی صاحب، اب یہ ساری گفتگو میں چاہتا تھا کہ ہم ذرا تھوڑا سا اختتامی مراحل کی جانب جب جائیں تو پھر ہم دین اسلام کا نقطہ نظر شامل کریں تاکہ کنکلوژن ہو سکتا ہو. دین اس سارے معاملے میں ایک عورت کے حوالے سے، عورت کی آزادی کے حوالے سے، اس کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے؟ اور بالعموم جو یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی شاید جب اسلام کی بات ہوگی یا دین کی بات ہوگی تو پھر عورت کو تو بند کر کے کمرے میں رکھتے ہیں، تو پھر ایک شٹل کاک برقع ہو اور بس کچھ اس طرح کی چیزیں. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا. دین کے حوالے سے ہمیشہ سے تاثرات اس طرح کے آتے رہتے ہیں، لیکن اتنے اسٹرانگ آپ کہیں کہ دلائل کے ساتھ ہوں ایسا نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں، اس پہ شکر ادا کرتے ہیں. اور اسلام جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. دین اسلام مرد اور خواتین سب کے لیے ہے، سب کے لیے رحمت بھی ہے، سب کے لیے یہ دین بطور نعمت بھی ہے. اس لیے اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں مردوں کو ترجیح دے دی گئی ہو ہر اعتبار سے خواتین پر، یا مردوں کو زیادہ رسپیکٹیبل بنا دیا گیا ہو. لیکن یہ اسلام ہے جس نے عزت اور تکریم اور شرافت کا ایک عظیم مقام عطا کیا. اور جس طرح اسلام عزت دیتا ہے اور پے در پہ عورت کے حوالے سے احکامات آ رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے کہا اب تو مجھے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ مبادا کوئی آیت نازل نہ ہو جائے. یعنی اتنا لحاظ کرتا ہے خواتین کا اور بہت زیادہ رسپیکٹ دیتا ہے خواتین کو. نبی کریم علیہ السلام نے اتنی ہدایات کے باوجود اپنی آخری وصیت میں خصوصیت کے ساتھ خواتین کا احترام کرنے، ان کا خیال رکھنے کا باقاعدہ حکم فرمایا. اس وقت جو بات ہوئی، اب تک جتنی بھی باتیں ہوئیں، اور اس کا مقصد بھی یقیناً بہت اچھا تھا. دیکھیں میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی تھی، من کتم سرہ فقط بلغ مرادہ، جو اپنے راز کو چھپاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، مراد کو پاتا ہے. یہ ہدایت نبی کریم علیہ السلام نے دی. ٹرسٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی. بھروسہ اس وقت کسی پہ کیا جاتا ہے جب اس کی کوئی خاص ضرورت پڑتی ہے. بلا وجہ ہر چیز کسی کے بھروسے پہ نہیں چھوڑی جاتی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. بہت سیریس. وزیر الدین صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ ایک بات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آزادی کتنی ہونی چاہیے اور اس کا تعین کس طرح سے کیا جانا چاہیے. مغرب میں جہاں ہم جانتے ہیں کہ نشے میں دھت کلبز سے نکلتے ہوئے لوگ صبح 3 بجے 4 بجے کسی بھی ویکنڈ پہ باہر نکلتے ہوں، لیکن کوئی ایک خاتون جو کہیں کسی کام کے مقام سے اپنے گھر آ رہی ہو تو اس کے گھر والے شاید فکر مند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہاں بطور مجموعی ایک حفاظت کا انتظام موجود ہے. یہاں اگر صبح 3 4 5 بجے آپ تصور کریں جو کہ فجر کا وقت ہوتا ہے، تو ہم شاید ہماری ماں بہن بیٹی اگر گھر آ رہی ہو تو ہم میں سے کوئی بھی اطمینان سے نہیں سو رہا ہوگا، ہم سب فکر مند ہوں گے اور پریشان ہوں گے. سو آزادی اگر وہاں موجود ہے تو اس کے کچھ حفاظتی انتظامات اور تدابیر بھی ہیں، لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، معاشرہ تیار نہیں ہے اس کے لیے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیسز کی تعداد بتائی گئی. تو آپ جو یہاں ہماری خواتین طالبات ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا جانا چاہیے؟
یہ جو بچیاں ہمارے یہاں پڑھ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی تمام اسٹوڈنٹ کو جس طرح کا ماحول یہاں پر پرووائڈ کیا ہوا ہے، ان کے ماں باپ بھی بے فکر ہو کر اپنے بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آزادی تو ہے کہ اندر یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، کھیل کرنا ہے یا مختلف جو چیزوں میں حصہ لینا ہے جو آئے دن ہم جیسے کراتے رہتے ہیں، تو یہاں پر وہ اتنے عرصے میں وہ بچیاں یہاں کر لیتی ہیں. جیسے میڈم نے ابھی کہا جو ہماری ایس ایچ او صاحبہ ہیں کہ ذرا اپنے اندر وہ روب و دبدبہ بھی رکھیں کہ کوئی بھی سامنے والا ذرا بات کرتے ہوئے بھی سوچے. میرا خیال ہے ایک دفعہ اگر آپ ایسا کریں گی دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ذرا بچیاں جو ہیں ان میں سے کچھ 3 یا 4 سوال یا ان کی اوپینین یا رائے اگر وہ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ذرا پلیز آغاز کیجیے گا، مائک دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے، اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیا ہوتا ہے اور ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے، اکثر ہوتا ہے نہیں پتہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسا کیا اسٹیپ کریں کہ اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے، اور گوگل کریں FIA سائبر کرائم کراچی. ہماری وہاں پہ آن لائن کمپلینٹ کا بھی آپ کو پورٹل ملے گا، ہماری ہیلپ لائن بھی ملے گی، اور 24/7 ہم آپ کو ہر وقت موجود ہوں گے وہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے. آن لائن رپورٹنگ ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے. جی کوئی اور سوال یا کوئی ایسی رائے؟ مجھے پوچھنا ہے کہ رانگ کال سب کے پاس آتی ہیں، میرے پاس بھی آتی ہیں، میری ماما کے پاس بھی آتی ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک جگہ سے بلاک کرو کس نمبر سے کرنے لگ جاتے ہیں. تو ان سچویشن میں کس کو کمپلین کی جائے اور رانگ کالز کی؟ سر یہ رانگ کال کا سلسلہ تو آپ اس کو بلاک کر دیں. اگر بلاک نہیں تو ہم پھر بھی آپ اپنا نیئر CPLC میں رپورٹ کروا سکتے ہیں، پولیس میں، FIA کسی کے پاس بھی کروا دیں تو اس کے اوپر ہم ایٹ لیسٹ اس کو وارن کریں گے، اور قانون جتنی ہمیں لمٹس اجازت دیتا ہے ہم اس کو پکڑ کے لاتے بھی ہیں، اور ایسی ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں. تو دیکھیے یا 2-3 جگہ سے بلاک کر دیتے ہیں اور وہ لوگ پھر بھی کسی نہ کسی نمبر سے واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں. تو شکایت ضرور کریں، اس کو اگنور نہ کریں ضرور. جو بھی ریلیونٹ اتھارٹی ہے، اگر آپ FIA کو اپروچ کر سکتے ہیں، CPLC ہے. سوری ٹو کٹ یو، آئی تھنک دیٹ اوور ہیئر ایک تو جس طرح انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ایک ٹون از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی اور نمبر سے بھی کال کرتا ہے تو پھر یو شوڈ ہیو دا کریج ٹو ٹیل دیم کہ اگر تم جو ہو وہ مجھے تنگ کرنا نہیں چھوڑو گے تو پھر میں تمہاری رپورٹ کر دوں گی. میرے پاس تمہارے سارے نمبرز کا ریکارڈ ہے، میں تمہاری رپورٹ کر دوں گی. واٹس ایپ کے اوپر تو نام بھی آتا ہے نا، سو اس کو بول دو کہ جی میں رپورٹ کر دوں. ورنہ ٹرو کالر سے بھی. جی یوسف آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں I'll add to what Nadia is saying. بچیاں ہوتی ہیں نا، 10 سال کی بھی بچی ہوگی نا، آپ کے اندر ایک نیچرل پروٹیکشن ریڈار لگا ہے. کوئی 50 سال کا مرد بھی ایک 10 سال کی بچی کو کہ بری نظر سے دیکھے گا نا، اس 10 سال کی بچی کو پتہ لگ جائے گا اس آدمی کی انٹینشن کیا. جب انسان ڈرتا ہے نا تو ڈیفینس پہ آ جاتا ہے. ڈیفینس میں انسان کے ہاتھ اور نظر کچھ نہیں آتا، تو پھر آپ لوگوں کے ڈیفینس میکنزم آف ہو جاتے ہیں. تو ڈرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور پروٹیکٹ کس طرح کرنا ہے؟ سچ سے کرنا ہے. جو آدمی آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے وہ آپ سے زیادہ ڈرا ہوا ہے. انڈرسٹینڈ اٹ از یور انسٹنکٹ. اور یہ جو ہے نا یہ جو موبائل فون آئے اسی کی وجہ سے آپ لوگ سارا اپنا بھروسہ اس میں ڈالتے ہو. ہے دل کے لیے موت، یہ چیز آپ کو دل بتاتا ہے، دماغ نہیں بتاتا. یہاں سے آپ کو الارم ہوتا ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو یہ سمجھ لو، اب ڈرنا چھوڑ دو اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. زندہ باد.